بات ہے 5 سے 6 ستمبر کے درمیانی شب، سال ہے 1965۔ ہندوستانی فوج نے بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لاہور اور قصور کے مورچوں پہ قبضہ کر دیا۔ الحمدللہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں اور پاک فضائیہ نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو کافی زیادہ بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمارے اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے اپنے F-86 صابر نامی پلین کے اندر ایک ہی سٹے میں ان کے 5 ہنٹر پلین جو ہیں وہ کریش کروا دیا۔ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج بھی بریک نہیں ہوا۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب ہمارے اسپیشل گروپس کے 3 ٹولیوں کی صورت میں وہاں پہ اتارے گئے، جنہوں نے آدم پورہ، پٹھان کوٹ اور برواڑہ کے اندر ہندوستانی فضائیہ کے اڈوں کو بے اثر کر دیا۔ 7 سے 8 ستمبر کی درمیانی شب ہم نے یعنی کہ پاک فوج کے جوانوں نے 2 دریائی یا پانی کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے توپ خانوں، اپنے بختر بند گاڑیوں اور اپنی مشینری سے ایسا حملہ کیا کہ 6 سے 8 کلومیٹر ہندوستان کے علاقے کیم کھرن میں جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیا اور قبضہ کر دیا۔ سلیمان کی، راجستھان اور سندھ کے کئی علاقوں میں ہندوستانی چوکیوں پہ قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں اقوام متحدہ کی سربراہی میں ایک سفارتی سسٹم چلا اور یہ جنگ جو ہے وہ 23 ستمبر 1965 کو بند ہو گئی۔ اس جنگ کے اندر ہمارا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سپوت میجر عزیز بھٹی، جو کہ لاہور کے پاس بیدیاں کے علاقے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے دشمن کو لگاتار منہ توڑ جواب دے رہا تھا، شہید ہو گیا اور اس کو نشان حیدر سے نوازا کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں یوم دفاع کے طور پہ، کہ ہم خراج عقیدت پیش کریں ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں تاکہ ہم آزاد رہ سکیں ایک ایسے ملک میں جو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر۔ اس دن کو گارڈز چینج کیے جاتے ہیں قائد اعظم کے مزار پر اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر۔ اس دن کو ملی نغمے گائے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے ان تمام فوجی جوانوں کو جنہوں نے حصہ لیا، قربانیاں دیں تاکہ ہم رہ سکیں سکون سے، ہم رہ سکیں ایک آزاد ملک کے اندر، وہ ملک جو بنا ہے اسلام کے نام پر۔ یہی ہے ہمارا پیغام۔ پاک فوج زندہ باد۔ ID کو فالو کر دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔